السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے اسلام اور اہل سنت چینل پر خوش آمدید ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب تھے، عرب قوم میں پیدا ہوئے، عربی النسب تھے، ٹھیک ہے، عرب نسل میں پیدا ہوئے۔ تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ وہ عرب جو کہ ریگستانوں سے بنجر میدانوں والی ہے، اسی میں کیوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا؟ آخر وہاں کے لوگوں میں، عربوں میں ایسی کیا صلاحیتیں تھیں، ایسی کیا خاص باتیں تھیں جو باقی دوسرے اقوام میں موجود نہیں تھیں؟ ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے عرب کی کچھ ایسی خاصیتوں کے بارے میں، ان کے ایسی کوالٹیز کے بارے میں جو کہ دوسرے قوم کے پاس یہ موجود نہیں تھی، اور عربوں کے پاس یہ ساری جو کوالٹیز ہیں ان کے پاس سب سے زبردست اور سب سے یونیک تھی، اور سب سے زبردست تھے ان ساری کوالٹیز میں۔ چاہے وہ کوالٹیز ان کی قوت حافظہ کی ہو، قوت حافظہ یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کی طاقت، قوت کہتے ہیں طاقت کو، حافظہ کہتے ہیں میمورائزنگ، یاد کرنے کی طاقت کو، یا فصاحت و بلاغت کی بات ہو۔ فصاحت و بلاغت یعنی کسی سے بات کرنا، کلام کرنا، یا حکیمانہ باتوں کو سمجھنے کی طاقت کو، یا اس کی صلاحیت کو، یا کسی راز والی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو، یا ہر مشکل سے مشکل سوال کو حل کر دینے کی صلاحیت کو، فصاحت و بلاغت، یا بات کرنے کے جو کمیونیکیشن اسکلس ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی زبردست طریقے سے اور سب سے یونیک تھے۔ تو ان کمیونیکیشن اسکلس کو فصاحت و بلاغت کہتے تھے، جو اس میں سب سے زیادہ زبردست ہیں عرب قوم۔ اب غیرت اور شجاعت بھی ان کی جو بہادری ہے ان کے اندر، یہ سب قوموں سے، سارے اقوام سے، اس زمانے میں جتنے بھی قوم تھے، جتنی بھی کنٹریز تھی، چائنا ہو، جاپان ہو، افریقہ ہو، ان سارے کنٹریز کے اور ساری کنٹریز میں اور دنیا میں جتنے بھی قوم آبادیں تھیں، جتنے بھی اقوام آباد تھیں، ان سبھی کے مقابلے میں عرب جو تھے قوت حافظہ کے معاملے میں، فصاحت و بلاغت کے معاملے میں، غیرت اور شجاعت کے معاملے میں، سخاوت اور دریا دلی کے معاملے میں، ٹھیک ہے، سخت کوشی کے معاملے میں، جفا کشوئی کے معاملے میں، اور فنون جنگ یعنی وارفیئر میں، یعنی جنگی کارناموں کے معاملے میں، اور دیگر کمالات سے سب قوموں سے، سب اقوام سے بہتر تھے۔ اور ان کا ہم اثر، ان کو مقابلہ کرنے والا، ان کو ٹکر دینے والا ان سارے کوالٹیز کے حوالے سے کوئی موجود نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم بات کریں گے، شروع کریں گے ان عربوں کی فہم و فراست سے، فراست اور ذہانت سے۔ لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے لائک کر لیں، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں۔ فراست اور ذہانت کہتی کسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فراست اور ذہانت، جس کو ہندی میں انتر گیان اور بدھی بھی کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ انگلش میں اس کو انٹیوشن اینڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ انتر یعنی فراست کہتے ہیں، اور ذہانت کہتے ہیں اس چیز کو، یعنی کسی راز والی بات کو۔ جیسے کوئی سوال ہے جو کافی ٹف ہے، کافی مشکل ہے، اور اس کو جتنی جلدی حل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، اس کو فراست کہتے ہیں، یا کسی راز والی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو فراست کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو ذہانت کہتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو اہل عرب کی جو فراست اور ذہانت جو تھے، وہ اس معاملے میں فراست اور ذہانت کے حوالے سے وہ عدیم النظیر تھے، یعنی سب سے یونیک تھے۔ مورخین نے بے شمار واقعات اپنی کتابوں میں تحریر کیے ہیں جن سے ان کی فراست اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دو واقعات کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دولت مند شخص اپنے 2 غلاموں کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ دولت مند شخص آدھا راستہ پار کر چکا تو اس کے 2 غلاموں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے مالک کو قتل کر دیں، اور انہوں نے منصوبہ بنا بھی لیا۔ تو جیسے اس کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ جو 2 غلام ہیں نا مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو اس کے مالک نے کہا کہ مجھ سے ایک حلفیہ وعدہ کرو کہ جب تم واپس جاؤ میرے گھر تو میری بیٹی کو میری یہ 2 شعر سنانا۔ تو انہوں نے پوچھا کون سا شعر ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب میں یہ شعر پڑھ دیا: من مبلغ بنتی ان اباحما للہ درکما و درو بکما۔ اب ان دونوں غلاموں نے جب یہ سنا تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس میں کوئی خطرہ والی بات نہیں ہے، یہ بے ضرر سا شعر ہے، کیونکہ اس میں قتل وغیرہ کے حوالے سے کہ ہم دونوں نے اپنے مالک کو قتل کیا، اس حوالے سے اس میں کوئی ذکر ہے ہی نہیں، تو اسے ان کی بیٹیوں کو سنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اب جس سے اس کی آخری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا۔ جب وہ لوٹ گئے اور اس کی بیٹی کے پاس جا کر یہ شعر سنایا، ٹھیک ہے، تو اس کی بڑی لڑکی سے ملاقات کی اور کہا تمہارے والد کو اس چیز نے آ لیا، یا موت نے اسے آ لیا، یعنی تمہارا باپ مر گیا، ٹھیک ہے، تو اس نے ہم سے قسم لی تھی کہ جب ہم واپس آئیں تو تمہیں اس کا یہ شعر سنائے۔ تو چنانچہ اس کے دونوں غلاموں نے، جنہوں نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا، اپنے مالک کا شعر اس کے بڑی لڑکی کو سنایا، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس نے اس کی بڑی بیٹی کو سنایا تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر آتی ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو لائی اور اس کی چھوٹی بہن کے سامنے یہ شعر جب پڑھا گیا تو سنتے ہی اس کی چھوٹی بیٹی نے اپنے سر سے اوڑھنی اتار دی اور آہو فغاں شروع کر دی، رونے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ اے گروہ عرب، ان دونوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس شعر کے دونوں مصرے نامکمل ہے، ٹھیک ہے، دونوں مصرے دوسرے مصرے کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دو لائن جو اس کے مالک نے کہے تھے وہ دونوں جو ہے نامکمل شعر تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس شعر میں پہلے اور دوسرے میں مصرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ دو شعر ہیں، اس شعر میں دونوں شعروں کا ایک ایک مصرع مذکور ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے جو مالک نے دو شعر کہتے ہیں، اس شعروں میں سے بس ایک ایک لائن کہہ دیا تھا، اور باقی کی جو لائننگز تھی اس کا دار و مدار اس کی بیٹی پر تھا کہ وہ کیسے سمجھتی ہے کہ اس کے باپ کو ان دونوں نے قتل کیا۔ لہٰذا ان دونوں شعروں کا ایک ایک مصرع مذکور ہے اور دوسرا مصرع مقدر ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ شعر کیسے ہونے چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ پہلا شعر یوں ہونا چاہیے کہ من مخبر بنتی ان اباہما امسا قتیلا بالفلاتی مجندلا، یعنی کہ کون شخص ہے جو میرے دونوں بچیوں کو یہ اطلاع دے کہ ان کا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش جنگل میں مٹی سے آلودہ پڑی ہوئی ہے۔ پھر جو دوسرا شعر اس کے مالک نے کہا تھا وہ بھی جو انکمپلیٹ تھا، تو اس کو کمپلیٹ کیا اس کی چھوٹی بیٹی نے، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسرا شعر تھا کہ للہ درکما ودر ابیکما، تو اس کا جو پورا شعر تھا وہ یہ تھا جو کہ اس کی بیٹی نے بتایا کہ للہ درکما ودر ابیکما لن یبرح العبدان حتی یقتلا، یعنی اے بچیوں تم دونوں کی خوبیاں اور تمہارے باپ کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان غلاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب لوگوں نے ان غلاموں کی تفتیش کی، ان سے جب پوچھ تاچھ کی تو ان دونوں غلاموں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے، اور اعتراف کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، ان دونوں غلاموں کو اپنے مالک کے قتل کرنے کے جرم میں۔ تو اب لہٰذا اس قوم کی فراست اور ذہانت کا آپ اندازہ لگائیے جس کی ایک کم عمر بچی نے اس راز کا پردہ چاک کیا اور حقیقت حال کو آشکار کر دیا، اور ان کے حد درجہ ذہانت اور فطانت کے باعث ان کے نبی کو ان کی ہدایت کے لیے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کریم تھا، جو اپنے اعجاز بیان اور اسلوب بلاغت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا۔ تو لہٰذا جو پردہ پڑا ہوا تھا اس راز پر، اس کی کم عمر بچی نے جو اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی انٹیلیجنسی کو استعمال کرتے ہوئے جس ہوشیاری سے پردہ فاش کیا، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ عرب کے کم عمر بچے کی ذہانت یہ ہے، تو ان کا نبی ہے، عرب میں جو نبی پیدا ہوگا، عرب قوم میں، عرب نسل میں، جو کہ آخری نبی اور سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی فراست اور ذہانت کا کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن شریف کی جو عربی میں ہوتی تھی، جو خالص عربی میں، تو ان کا ایک ایک آیت جو ہے ان عربوں میں جن کے اندر یہ باتوں کو، جو چھپے ہوئے راز کو سمجھنے کی صلاحیت تھی، ان کے سامنے کوئی ایک ایک آیت کو پڑھ دینے سے ان پر ایک الگ سے کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ آیتوں کے چھپے رازوں کو سمجھ جاتے تھے فوراً، ہے نا۔ جیسے کہ ایک اعرابی کہتے ہیں وہ عربی جو دیہات میں رہتے ہیں، تو ایک اعرابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو اس نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صرف یہ آیتیں سنی، جو کہ سورہ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں، کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔
اب وہ عربی اسی آیت کی سن کر اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ اس کے بعد مجھے مزید کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ہمارے ذہن میں جلدی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ عرب کی ذہانت و فراست دیکھیں کہ ایک طرف ہم قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں، اس کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کے لیے، مگر عرب میں جو ہوا کرتے تھے وہ قرآن شریف کی ایک آیت پر وہ اس کے اندر چھپے رازوں کو سمجھ لیا کرتے تھے اور ان پر ایک الگ سے کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اسی فہم و فراست اور ذہانت کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو اپنی ندرت اور غرابت کے باعث بڑا اثر انگیز ہے، لہٰذا سنیں اسے کہ سعد بن مالک، ٹھیک ہے، نعمان بن منظر کے دربار میں، تو نعمان بن منظر بادشاہ تھا، تو نعمان نے سعد سے جو سوال پوچھے تھے اس نے اس کا حیرت انگیز فصاحت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ جواب دیا۔ اب نعمان کو سعد بن مالک کی اس ذہانت پر، اس فصاحت پر جلن ہوئی، حسد پیدا ہو گئی، تو اس نے کہا کہ تم بڑے چرب زبان ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسا آدمی پیش کر سکتا ہوں جو تم کو اس طلاقت لسانی، یعنی اس فصاحت و بلاغت کے باوجود، اس ذہانت کے باوجود بھی تمہیں لاجواب کر دے گا، یعنی تمہیں جواب نہیں دینے کے قابل چھوڑے گا، یعنی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا، میں تمہارے مقابلے میں ایسا شخص لا سکتا ہوں۔ تو سعد نے کہا کہ اگر آپ مجھے جان کی امان دیں اور ناراض نہ ہونے کا یقین دلائیں تو میں ایسے شخص کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اپنے ایک ادنا خادم کو بلایا اور کہا کہ سعد کے منہ پر تماچا مارو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اب اس غلام نے اس کو تماچا مار دیا۔ نعمان کا مقصد یہ تھا اس تماچے کے بعد کہ اس کے خادم نے سعد کو جو مارا تھا، تو نعمان کا مقصد یہ تھا کہ اس تماچے کے بدلے میں سعد کو غصہ آئے گا اور اس میں وہ گالی گلوچ کرے گا، ٹھیک ہے، جس کے بنا پر بادشاہ سے بدتمیزی اور گستاخی کے بنا پر اور اس جرم میں وہ سعد کو قتل کر دے گا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ غصے میں آ کر مجھے گالیاں دے گا اور میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن بالکل اس کے خلاف ہوا۔ تماچا کھانے کے باوجود بھی سعد بن مالک خاموش کھڑا رہا۔ نعمان نے کہا کہ اس کا جواب دو، تو سعد نے کہا سفیہ مامور، کہ ایک احمق ہے جسے حکم دیا گیا ہے اور اس نے اس کی تعمیل کی ہے۔ نعمان نے نوکر کو پھر کہا کہ اس نے دوسرا تماچا مارا۔ نعمان نے کہا اب جواب دو، تو سعد نے کہا لو نہی عن الاولی لم یعود للاخری، یعنی اگر پہلے اسے روکا جاتا تو دوبارہ یہ حرکت نہ کرتا۔ تو نعمان کے حکم سے نوکر نے تیسرا تماچا مارا اور سعد سے پوچھا اس کا کیا جواب ہے؟ سعد نے کہا رب یؤدب عبدہ، ایک مالک ہے جو اپنے غلام کو ادب سکھا رہا ہے۔ نعمان نے ایک اور تماچا مارنے کا حکم دیا جس کی اس نے تعمیل کی، پھر پوچھا اس کا جواب دو۔ سعد نے کہا ملکت فاسحج، تم مالک ہو، تمہیں زیبا یہ ہے کہ عفو درگزر سے کام لو۔ نعمان نے کہا کہ تم نے درست کہا، بیٹھ جاؤ۔ اصل میں نعمان چاہتا یہ تھا کہ اس تماچے کے اثر سے سعد بن مالک غصے میں آ جائے اور گالی گلوچ کرے جس سے نعمان بن منظر کو یہ موقع مل جائے قتل کرنے کا کہ وہ سعد بن مالک کو قتل کر دے، مگر سعد بن مالک جواب بھی دے رہا تھا اور بڑی ہوشیاری اور فصاحت و بلاغت کے ذریعے اپنے آپ کو بچا بھی رہا تھا اور اپنے آپ کو قتل ہونے سے بچایا بھی، اور جس کے بعد نعمان نے اسے بخش دیا، اسے چھوڑ دیا۔ نعمان نے کہا کہ تم نے درست کہا، بیٹھ جاؤ۔ پھر نعمان نے سعد بن مالک کے بھائی عمرو بن مالک کو چراگاہوں کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ چراگاہ اسے کہتے ہیں جہاں جانور چرتے ہیں۔ چراگاہوں کے حوالے سے سعد بن مالک کے بھائی عمرو بن مالک کو نعمان بن منظر نے پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ تو اب ہوا یہ کہ عمرو بن مالک کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے نعمان بڑا غصہ ہوا، ناراض ہوا، غضبناک ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ جب عمرو واپس آئے گا، یعنی سعد بن مالک کا بھائی عمرو بن مالک واپس آئے گا تو وہ اس کو قتل کر دے گا، چاہے وہ چراگاہوں کی تعریف کرے یا ان کی مذمت کرے۔ کچھ دیر بعد عمرو واپس آ گیا تو نعمان اپنے امراء و رؤساء کے ساتھ اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ امراء و رؤساء سے مراد یہ لے لیجیے کہ منسٹرز جو درباریاں ہوتے ہیں، بادشاہ کے جو خاص ہوتے ہیں وہ، تو ان کے ساتھ وہ دربار میں بیٹھا تھا۔ تو سعد بن مالک عمرو بن مالک کا بھائی تھا اور وہ وہیں موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نعمان نے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی قسم کھائی ہے، یہ اس کو بچانا چاہتا تھا۔
سعد نے کہا اے بادشاہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں اپنے بھائی عمر بن مالک سے بات کروں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے اس سے بات کی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کو اشارہ کر سکتا ہوں کیا؟ تو نعمان نے کہا اگر تم نے اشارہ کیا اور جس ہاتھ سے اشارہ کیا میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا کیا میں اسے آنکھ سے اشارہ کر سکتا ہوں کیا؟ تو نعمان نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ آخرکار سعد بن مالک نے کہا کہ کیا میں اس کے لیے عصا کو کھٹکھٹا سکتا ہوں؟ عصا یعنی لاٹھی کے کھٹکھٹا سکتا ہوں، لاٹھی کو کھٹکھٹا سکتا ہوں۔ تو اس نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سعد نے ایک آدمی سے جو اس کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس کی لاٹھی مانگی یعنی عصا مانگا اور اپنے عصا کو بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک آلریڈی لاٹھی اس کے پاس موجود تھی، ایک عصا آلریڈی اس کے پاس موجود تھی اور دوسرا عصا جو ہے اپنے بغل میں بیٹھے قریب میں بیٹھے ایک آدمی سے لے لیا۔ اس کا بھائی نعمان کے دربار میں کھڑا، یعنی سعد بن مالک کا بھائی عمر بن مالک نعمان کے دربار میں کھڑا اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد نے اپنے عصا کو یعنی اپنے لاٹھی کو دوسرے لاٹھی کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ بھائی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے عصا سے یعنی لاٹھی سے اشارہ کر کے سمجھایا۔ تو عمر سمجھ گیا کہ بھائی کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہوں۔ پھر لاٹھی کو کھٹکھٹایا، پھر اسے آسمان کی طرف بلند کیا، پھر اپنے لاٹھی کو دوسرے لاٹھی کے ساتھ چھوا، یعنی آسمان کی طرف بلند کر کے پھر اس کو اپنے دوسرے لاٹھی سے چھوا۔ تو عمر نے سمجھ لیا کہ اس کا مدعا یا یہ ہے کہ بادشاہ کو جواب دو کہ میں نے خشک سالی کے آثار نہیں پائے۔ پھر اس نے اپنا جو لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا، پھر اس نے اپنے لاٹھی کے ایک کنارے کو دوسرے لاٹھی کے ساتھ برابر کھٹکھٹایا اور اسے اونچا کیا۔ تو اس کا بھائی عمر بن مالک سمجھ گیا کہ وہ یہ جواب دے کہ وہاں گھاس وغیرہ اگا ہوا نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے لاٹھی کو کھٹکھٹایا اور اس کو نعمان کی طرف اشارہ کیا۔ تو عمر بن مالک سمجھ گیا کہ بھائی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اب بادشاہ سے گفتگو کروں۔ عمر بن مالک نعمان بن منظر کے قریب ہو گیا۔ نعمان بن منظر جو بادشاہ تھا عمر بن مالک سے پوچھا کہ کیا وہاں کی زرخیزی کی تم تعریف کرتے ہو یا خشک سالی کی مذمت کرتے ہو؟ تو جیسا کہ عمر بن مالک نے اپنے بھائی کے لاٹھی کے اشاروں سے جوابات سمجھ لی تھی پہلی سے، اس کی روشنی میں اس نے کہا کہ میں نے خشک سالی کی مذمت کرتا ہوں اور نہ میں وہاں کی سرسبزی کی ستائش کرتا ہوں، یعنی کہ جو وہاں کی جو زرخیزی ہے یا خشکحالی ہے تو نہ میں زرخیزی کی تعریف کرتا ہوں نہ خشک سالی کی مذمت کرتا ہوں۔ زمین ایسی ہے نہ اس کی زرخیزی کا پتہ چلتا ہے اور نہ اس کی بنجر ہونے کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قافلے کے لیے پانی اور گھاس کی تلاش کرنے والا وہاں ٹھہر جاتا ہے، ایک ناواقف عارف بن جاتا ہے، اور جو وہاں امن میں ہو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ نعمان نے عمر کے اس جواب کی تحسین کی، اس طرح اس کو قتل سے نجات میسر آئی۔ تو لہٰذا سامعین، ان کی ذہانت کا ایک ماہر العقل واقعہ آپ اس باب میں ملاحظہ کریں گے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجداد کریم کے حالات کا تذکرہ ہے۔ ان میں مضر کے حالات کے ضمن میں یہ واقعہ ہم نے آلریڈی بیان کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی دو انکمپلیٹ شعر کو خود سے سمجھ لیتی ہے، اس میں چھپے رازوں کو سمجھ لیتی ہے اور اپنے باپ کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ پھر دوسرا بھائی اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے صرف لاٹھی کے اشارے سے اور لاٹھی کی کھٹکھٹاہٹ کے اشارے سے اپنے بھائی کی جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے میں اس قدر ان کے فراست اور ذہانت کا عالم تھا، تو سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عربوں میں پیدا ہوئے اور سلطان الانبیاء ہیں تو ان کی شان کیا ہوگی۔ لہٰذا یہ ہم نے آپ سبھی کے سامنے جو ہے صرف عربوں کی ایک خاصیت فراست اور ذہانت کے حوالے سے آپ سبھی کے سامنے ہم نے بیان کر دی، ان کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اپنے آنے والی اگلی ویڈیو میں ان کے قوت حافظہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ جو ان کے اندر جو کوالٹی تھی، دوسری کوالٹی جو سب سے یونیک تھی، قوت حافظہ، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے کی یا کسی چیز کو ذہن میں رکھنے کی، یاد رکھنے کی جو طاقت جو تھی سب سے زیادہ بہتر تھی ان میں۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور
آنے والی ویڈیو کا دعا کریں اور اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔